انسان کا دل لا حاصل چیزوں اور نامکمل خواہشات کے لیے بڑا مضطرب سا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ تڑپ اور خیال اسے تہجد تک لے جاتا ہے، مگر اسے اپنی دعا کی قبولیت کا کوئی نام و نشان ہی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ پریشان حال اسی کشمکش میں رہتا ہے۔ تو سنو، اللہ پاک اپنی مخلوق کی نس نس سے واقف ہے، اور اس کے دل سے گزرتے ہر حال سے بھی واقف ہے، اور ہر مخلوق کا نوشہ تقدیر لکھ دینا تمہارے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ سنو، اللہ خود تم سے فرماتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دل میں جو بھی خیالات آتے ہیں ہم ان سے بھی بخوبی واقف ہیں، اور اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑ رکھے جس پر تم لوگ اس وقت میں ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ وہ تم کو غیب کی باتیں بتا دے، لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست تقوی اختیار کرو تاکہ تمہاری دعاؤں کو قبول کیا جائے اور تمہارے صبر کو وہ پسند کرے اور زبردست اجر کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تمہیں دکھاتا ہے، جانتے ہو، جب تم زندگی کی بے شمار تکالیف اور اذیتوں سے گزر رہے ہوتے ہو تو اکثر بھول بھلیاں تمہیں دربدر کر دیتی ہیں، اور نتیجہ بے اطمینانی تم پر رہنے لگتی ہے جو تمہیں منزل تک پہنچانے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے تم رہنمائی حاصل کر سکو تمہیں عطا کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے تابع ہیں سلامتی کے ساتھ طریقے بتاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آج تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال پیدا کر رہا ہے تو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کے پورا ہونے کے بہترین وسیلے بنا چکا ہے، اور قبولیت کے یہ ذریعے صرف اس کے ایک کن پر آ کے رکے ہوئے ہیں۔ وہ کن فرمائے گا اور سب کچھ ہو جائے گا، اور ہمیشہ جانتے ہو جب اسے تمہارا یوں تڑپ کر مانگنا اور یقین کو قائم رکھتے ہوئے انتظار کے سجدوں میں اسے منانا پسند آ جاتا ہے تو غرض کوئی بھی ہو، وہ عطائیں بڑی کمال کی کرتا ہے جو نہ صرف تمہاری دنیا بلکہ آخرت کو بھی سنوار کر رکھ دیتی ہے۔